بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو ادب و آداب کے متعلق جاری ہے۔ گزشتہ 2 مجالس میں ہم نے ادب و آداب کے متعلق ضروری مبادیات کا تذکرہ کیا، جس میں جہاں ہم نے ادب کی تعریف اور مفاہیم کو پیش کیا، وہاں اس کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل تفصیلی گفتگو پیش کی۔ آج کی ہماری مجلس میں ہماری گفتگو کا محور 2 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، بنیادی طور پر ادب کی اقسام کون سی ہیں، اور پھر اللہ ذوالجلال کے ادب کی اقسام کون سی ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے ادب کے مظاہر کیا ہیں۔ اس بات میں 2 رائے نہیں کہ ادب و آداب کسی قوم کی بلندی کی علامت ہوتے ہیں، اور ادب و آداب سے خالی قوم، کہنے والے نے کہا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، جس کو جو چاہے، جدھر چاہے، جیسے چاہے اور جب چاہے ہانک کر لے جائے، وہ قوم نہیں ہوتی۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، والادب 3 انواع۔ بنیادی طور پر ادب کی 3 قسمیں ہیں۔ ادب مع اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب سے رہنا۔ وَأَدَبٌ مَعَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرْعِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، آپ کے فرامین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ ادب سے پیش آنا۔ وَأَدَبٌ مَعَ خَلْقِهِ، اور ادب کی تیسری قسم یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب، اس کے رسول اور لائی ہوئی شریعت کے ساتھ ادب، اور مخلوق کے ساتھ ادب۔ ان تینوں آداب میں سے ہم سب سے پہلے ادب کے متعلق کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب، اس پر آج گفتگو کریں گے اور اس کے مظاہر کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کے ادب کے متعلق یہ بات یاد رہنی چاہیے، اس کی ایک قسم تو یہ ہے صیانت قلبہ
من ان یلتفت الی غیرہ. ادب یہ ہے کہ انسان کا دل غیر اللہ کی جانب توجہ سے محفوظ رہے. اور دوسرا یہ ہے صیانت ارادته من ان تتعلق بما يمقتك علیہ. انسانی نیت، اس کا قصد، اس کا ارادہ، اس کا رجحان اللہ ذوالجلال کو ناراض کرنے والے معاملات سے محفوظ رہے. کسی ایسی چیز کا ارادہ اور قصد اور نیت نہ کرے، اور نہ ہی اس کا رجحان اور نظریہ اور تخیل بنے کہ جس سے رب تعالی ناراض ہوتے. اور ایک تیسری قسم صیانت معاملته من ان یشوبها نقیصه. انسان اپنی زندگی کے جملہ معاملات کو اس انداز سے نبھائے کہ اس میں اللہ عز وجل کی بے ادبی کا شائبہ تک نہ ہو. تو رب تعالیٰ کے ادب کے متعلق یہ تین زاویے جب انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ واقعتاً دنیا کا سب سے بڑا با ادب بنتا ہے. اور اللہ عز وجل کے ساتھ ادب کی اہمیت اس قدر عظمت اور بلندی اور رفعت کا باعث ہے کہ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے من تأدب بأدب اللہ صار من اہل محبت اللہ. جو اللہ ذوالجلال کے سکھائے ہوئے آداب کو اختیار کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال کا ادب کرتا ہے، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رازق ہیں، وہ قادر مطلق ہیں. یہ ادب ہی اسے اللہ ذوالجلال کے محبوب اور مقربین کی صف میں شامل کروا دیتا. تو اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب یہ تو زندگی کا سب سے خوبصورت شعور ہے. یہی تو انسان کی اصل بیداری ہے. یہی تو رفعت و بلندی اور مقام و مرتبے کا حصول ہے کہ انسان کے ساتھ یہ زندگی کے طریقے جڑ جائیں، یہ ادب و آداب اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں اور جزو لا ینفک بن جائیں کہ میں نے اللہ کے ادب و آداب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرنی. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ذوالجلال کا ادب انسان کرتا ہے؟ یہ ان مظاہر کو سمجھنے سے پتہ چلے گا جو انسانی زندگی کے رویوں کو اور انسانی زندگی کے زاویوں کو معاشرے میں پیش کرتے ہوئے ہر انسان اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ اور اس کی غایت کو بطور نتیجہ پھر تسلیم کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں واقعتاً یہ عارف باللہ ہے، یہ اللہ کو پہچاننے والا ہے. وہ کون سے مظاہر ہیں جو انسانی ادب کے عکاس بن جاتے ہیں، جو اس بات پہ غمازی کرتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا ادب کرنے والا. اس پہ پہلا مظہر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب کرنے والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ عز و جلال کی صحیح پہچان ہو. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ
اس لیے فرمایا کرتے تھے فَأَيُّ شَيْءٍ عَرَفَ مَن لَّمْ يَعْرِفِ اللَّهَ وَرُسُلَهُ، جس کو اللہ اور اس کے پیغمبروں کی معرفت نہیں، اس کے پاس پھر کس چیز کی معرفت ہے؟ وَأَيُّ حَقِيقَةٍ أَدْرَكَ مَنْ فَاتَتْهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، اس نے زندگی میں کس حقیقت کا ادراک کیا ہے اگر اس کے پاس اللہ ذوالجلال اور اس کے پیغمبروں کی پہچان نہیں ہے؟ وَأَيُّ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ حَصَلَ لِمَنْ فَاتَهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَالْعَمَلُ بِمَرْضَاتِهِ وَمَعْرِفَةُ الطَّرِيقِ الْمُوصِلَ إِلَيْهِ وَمَا لَهُ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، کون سا علم اور کون سا عمل پھر انسان نے حاصل کیا ہے اگر اسے اللہ کی پہچان نہیں ہے، اسے اس عمل کی پہچان نہیں ہے جس سے اللہ ذوالجلال کی رضا ملتی ہے، اسے اس راستے کی پہچان نہیں ہے جو راستہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اسے اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد دنیا اور آخرت میں وہ راحتیں جو نصیب اس کو ہوں گی، جس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اس نے پھر دنیا میں کون سا علم سیکھا ہے، کون سی دانش ہے اس کے پاس، کون سی معرفت و عرفان ہے، یہ کون سی ڈگریاں ہیں جو 2-2 کلو انسان اٹھا کے پھرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا، جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، جس کو اللہ ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے والے اعمال کی معرفت نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی پہچان سے مجھے دنیا اور آخرت میں میسر کیا آئے گا، میری دنیا بھی برکیف ہو جائے گی، اور آخرت کے نظاروں کو تو انسان دنیا میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح کے ادراکات اور اس طرح کے اس کے تخیلات نہیں ہیں تو اس کے پاس پھر کون سا علم ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ بھی یاد رہنا چاہیے، اما العلم باللہ، اللہ کی معرفت، فیراد به فی الاصل نوعان، اللہ کی معرفت سے مراد 2 چیزیں، احدهما العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اللہ ذوالجلال کی ذات کے متعلق علم حاصل کرنا کہ رب تعالیٰ کی کتنی تقدس اور جلالت والی صفات ہیں جس کے ساتھ وہ متصف ہے، اور اللہ ذوالجلال کے بہت ہی خوبصورت نام جن کو اسماء حسنہ کا نام دیا جاتا ہے، جب اللہ ذوالجلال کے ناموں سے وہ متعارف ہو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال کی صفات مقدسہ سے وہ منعم ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے، یہ علم اگر انسان کے نصیبے میں ہو جائے تو لا محالہ ایسے شخص کا دل متقی بن جاتا ہے اور اللہ ذوالجلال کی خشیت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ والنوع الثانی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی معرفت کی ایک دوسری قسم یہ ہے، یراد بالعلم باللہ العلم بالاحکام الشرعیہ، اللہ کی معرفت ایک اس کی ذات اور صفات اور اسماء حسنہ کے متعلق ہے، تو دوسری اللہ کی معرفت اس کے احکام شریعت کو سمجھنے سے ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے شریعت آئی ہے، یہ میرے رب کے اوامر ہیں،
یہ میرے رب کی طرف سے نواحی کا تذکرہ ہوا ہے، یہ میرے رب نے انعامات اناؤنس کیے، یہ میرے رب نے سزائیں بیان کی ہیں۔ جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ ڈی ٹریک رہے گا، وہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے عطا رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا، یا رب ای عبادک احکم، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا آپ کے بندوں میں سے کون ہے؟ قال الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ، وہ شخص جو اپنے نفس کے متعلق جو فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے متعلق بھی وہی فیصلہ کرتا ہے۔ قال یا رب ای عبادک اغنی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر سوال کیا، اے میرے رب، آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غنی کون ہے، امیر کون ہے؟ قال ارضاهم بما قسمت له، میری مخلوق میں سب سے زیادہ غنی اور امیر وہ ہے، سخی وہ ہے کہ میں نے جو بھی اسے عطا کر دیا اس پہ وہ راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر سوال کیا، یا رب ای عبادک اخشی، اے میرے رب یہ بتائیے کہ آپ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ خشیت کس کے اندر ہے؟ تو اللہ ذوالجلال نے جواب دیا، قال اعلمهم بی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ خشیت والا وہ ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ میری معرفت نصیب ہو جائے۔ یہ سنن دارمی کی روایت 362 اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال کی معرفت سب سے زیادہ ہو۔ اس لیے اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ فاطر السماوات والأرض، زمینوں اور آسمانوں کو پہلے پہل بنانے والا وہ مالک ہی ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس ذات نے تمہارے لیے بیویوں کا بندوبست کیا، جوڑے بنائے۔ ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے۔ یزرعکم فیہ، اور اللہ ذوالجلال نے تم سب کو پھیلا دیا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ خوبصورت ناموں کے اعتبار سے اس کا کوئی ثانی ہے، اس کے کوئی مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ زمین و آسمان کی چابیاں تو اس کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے رزق میں فراخی عطا کر دے، جس کو چاہے تنگی دے دے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے علم میں جو بات ہے وہی صحیح بات ہے۔ وہ اپنے ہر حکم کے متعلق حکمتیں جانتا ہے، جن حکمتوں سے ہم ناواقف ہیں، اسی لیے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ عز و جلال کے فیصلوں پر اطمینان اور طمانینت ہو جائے تو زندگی کے اندر وہ سکون اسے میسر آتا ہے جو اس نے پوری زندگی میں جتنی بھی سکون کی کوششیں کی ہوں گی، جتنی بھی سوچی ہوگی، اس تک پہنچ نہیں سکتی جتنا اللہ عز و جلال اسے سکون اور وقار اور چین اور راحت اور مسرت عطا کرتے۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو، اللہ عز و جلال کی وہ مقدس ذات ہے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جو ہر ظاہری چیز اور غیبی چیز کو جاننے والا، بلکہ غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی مالک ہے، وہی قدوس ہے، وہی السلام ہے۔ اس ساری کی ساری دنیا اسی کی ملکیت ہے، اسی کی قدسیت ہے، وہ ذات ہی پاک ہے، اور ساری مخلوق اسی کی ہی قدسیت کے گیت الاپتی ہے۔ سلامتیاں تو اسی کی طرف سے آتی، سلامتی تو اسی کی طرف سے نازل ہوتی۔ وہ مؤمن ہے، وہ المؤمن ہے، وہ المہیمن ہے، وہ العزیز بھی ہے، الجبار بھی ہے، المتکبر بھی ہے۔ بڑائی اسی کی ہی شان کے لائق۔ وہ غالب حکمتوں والا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز پر مہیمن ہے۔ یہ امن و امان عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ ذوالجلال پاک ہیں اس چیز سے عما یشرکون، جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ اگر ان کو معرفت اللہ کی نصیب ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ وہ اللہ کی ذات تو خالق ہے، پیدا کرنے والی ہے۔ یہ پوری کائنات کی شکل و صورت تو اللہ نے بنائی ہے، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں 14 کے 14 طبق اگر کسی کی پاکی بیان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا۔ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قال بعض العلماء، کہ بعض علماء کا کہنا ہے، اول فرض فرضہ اللہ علی خلقہ معرفتہ، سب سے بنیادی فرض جو اللہ عز و جلال نے اپنی مخلوق پر فرض کیا ہے، جس کو لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے رب کو تو پہچانے، اپنے خالق کو تو پہچانے، وہ اپنے مالک کو تو پہچانے، وہ اپنے رازق کو تو پہچانے، وہ اپنے بگڑی بنانے والے کو تو پہچانے، وہ اپنے منعم کو پہچانے کہ کون ہے عطائیں کرنے والا، کون ہے نعمتیں دینے والا، کون ہے اولاد سے نوازنے والا۔ اسے کم از کم اپنے خالق و مالک کی پہچان تو ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ فَإِذَا عَرَفَهُ النَّاسُ عَبَدُوهُ، لوگوں میں سے جو بھی یہ معرفت حاصل کرتا ہے وہ فوراً اللہ کی عبادت کی طرف لپکتا نظر آتا ہے، کیونکہ جو عبادت میں لذت اللہ نے رکھی ہے اس کے بارے میں وہی بیان کر سکتے ہیں جن کو یہ لذتیں اللہ نے نصیب کر رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ شان یہی ہے، بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لائق یہ ہے، أَن يَعْرِفُوا أَسْمَاءَ اللَّهِ وَتَفْسِيرَهَا فَيُعَظِّمُوا اللَّهَ حَقَّ عَظَمَتِهِ۔ مسلمانوں کے شان کے لائق کیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر اللہ عز و جلال کے ناموں کی معرفت حاصل کریں، ان کے مفاہیم اور ان کے معانی، ان کی تفسیر سے واقفیت حاصل کریں۔ یہ چیز جب انہیں میسر آ گئی تو پھر وہ اللہ عز و جلال کی عظمت کا حق ادا کریں گے۔ اور اگر یہ چیز ان کو میسر نہ آئی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہوں گے، جن نعمتوں کا منبع و مصدر اللہ عز و جلال کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز تو صحابہ کرام کو سمجھائی تھی، جس کو آج سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال کی معرفت اس انداز سے دی کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی راحت اللہ کی عبادت بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جب تربیت دیتے تو اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ اللہ عز و جلال کے ساتھ انہیں جوڑنا کیسے ہے۔
اور اسی لیے علماء کہتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ رَجُلٌ أَن يُعَامِلَ رَجُلًا طَلَبَ أَن يَعْرِفَ اسْمَهُ وَكُنْيَتَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَاسْمَ جَدِّهِ وَسَأَلَ عَنْ صَغِيرِ أَمْرِهِ وَكَبِيرِهِ، دنیا میں بھی جس کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، انسان پہلے پہچانتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، اچھا اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، اس کے چھوٹے اور بڑے امور کے متعلق معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کے پاس لاکھوں نعمتیں اللہ کی ہوں، اللہ نے پیدا کیا ہو۔ فاللہ خالقنا ورازقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه وتفسيرها۔ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق سے نوازتی ہے، اور ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے غضب سے ڈرتے ہیں، یہ زیادہ لائق نہیں ہے کہ اس ہستی کے ناموں کی معرفت حاصل کی جائے کہ وہ ہستی کے مبارک اور پیارے نام کون سے ہیں، اور اس کے معنی اور مفاہیم سے مطلع ہوا جائے کہ ان ناموں کا معنی کیا ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الرب تعالی يدعو عباده في القرآن الى معرفته عن طریقین، رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن مجید میں اپنی معرفت کی طرف بلایا ہے کہ تم دو طریقوں سے میری معرفت حاصل کرو۔ پہلا طریقہ النظر فی مفعولاته، اللہ ذوالجلال نے یہ جو کائنات قائم کی ہے اس پہ غور کیجیے۔ اور دوسرا طریقہ التفکر فی آیاتہ وتدبرها، فتلك آیاتہ المشہودہ وهذه آیاتہ المسموعہ المعقولہ۔ غور و فکر اللہ کی نشانیوں میں بھی کیجیے۔ جس طرح اللہ نے کائنات کو بنایا ہے تو انسان کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں۔ کتنی نشانیاں گواہی دے رہی ہیں، زبان حال اور زبان قال سے کہہ رہی ہیں، اور کتنی نشانیاں اللہ کی سنی جاتی ہیں، اور انسان ادنا سا بھی غور کرے تو اس کی عقل میں آتی ہے کہ ہاں یہ پوری کائنات کا نظام تو اللہ کا نظام ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَلَا يَسْتَقِيمُ لِأَحَدٍ قَطُّ الْأَدَبُ مَعَ اللَّهِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاء، کبھی بھی انسان کو اللہ کا ادب نہیں آ سکتا جب تک تین چیزوں کو اختیار نہیں کرتا۔ معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه، وما يحب وما يكره۔ جب تک اللہ ذوالجلال کے ناموں کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت نہ حاصل ہو، جب تک اس کے بھیجے ہوئے دین کی معرفت اور نازل کی گئی شریعت کی معرفت نہ ہو، اللہ کی معرفت نہیں ملتی۔ وما يحب وما يكره، جب تک انسان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اللہ ذوالجلال پسند کس چیز کو کرتے ہیں اور ناپسند کس چیز کو کرتے ہیں، اس وقت تک اسے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ وَنَفْسٌ مُسْتَعِدَّةٌ قَابِلَةٌ لَيِّنَةٌ مُتَهَيِّئَةٌ لِقُبُولِ الْحَقِّ عِلْمًا وَعَمَلًا وَحَالًا۔ اور انسان کا نفس تیار ہوتا ہے، اس کو جتنا نرم کرنا چاہو یہ ہوگا، لیکن کب؟ جب اللہ کی معرفت ملے گی۔ یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔
لیکن یہ اس وقت تک یہ ثمرات نہیں چن سکے گا جب تک اس نفس کو اللہ کی معرفت نہ دلائی جائے، اللہ کی شریعت کی معرفت نہ ملے، اللہ کی پسند اور ناپسند سے واقفیت نہ ہو۔ اس لیے بعض علماء نے اللہ کی معرفت میں کچھ مراتب بیان کیے۔ شیخ ابوبکر جابر الجزائری بیان کیا کرتے تھے، ان للمعرفة بالله مراتب يترقى فيها المؤمنون به عز وجل حتى يبلغوا الكمال في معرفة ربهم سبحانه وتعالى۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کچھ مراتب ہیں، مومن ان معرفت کے درجات کو طے کرتے ہیں تو کمال تک بھی پہنچتے ہیں اپنے رب کی معرفت میں، اور جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا ہی ان کے اندر تقوی زیادہ ہوتا ہے، اتنی ہی خشیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اتنا ہی انسان اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہر وقت اس کی اطاعت بجا لانے کے لیے لپکتا ہے، اور اتنا ہی اس کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ ذو جلال اتنا ہی اس پر عطائیں کرتے ہیں۔ وہ کون سے مراتب ہیں؟ ایک مرتبہ علماء کا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا ایک مرتبہ علماء کا ہے جو کونیات کا علم رکھتے ہیں، جن کو غور کرنے سے، جن میں غور کرنے سے انہیں اللہ ذو جلال کا ایمان ملتا ہے۔ ومعرفتهم له بواسطة النظر والاستدلال بالخلق، واللہ ذو جلال نے جو کائنات بنائی ہے اس میں غور کرتے ہیں، اور ان کونیات، یہ کائنات کی ایک ایک چیز جو اللہ نے بنائی ہے اس پہ تدبر کرنے سے انہیں سمجھ آتی ہے کہ خالق کون، اور پھر کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر ابداع جو اللہ ذو جلال نے ایسا اس کو بنایا ہے کہ مخلوق اس کو بنانے پہ قادر ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں سکتی۔ تو مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے، اور صدیوں سے کھڑا ہے، بھی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ وَيَعْرِفُونَهُ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّدْبِيرِ۔ جہاں اتنی بڑی کائنات کو علماء دیکھ کر اللہ ذوالجلال کی معرفت حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال کی صفات پر ان کا ایمان بڑھتا ہے کہ کیا قدرت ہے ہمارے رب کی، کیا ارادے ہیں ہمارے مالک کے کہ اس کے ارادے ہی نافذ ہوتے ہیں، اور کیا علم ہے ہمارے رب کا، اور کیا یہ حکمتیں ہوں گی جو اللہ ہی جانتے ہیں، اور تدبیر کا یہ خوبصورت رویہ کیا ہے کہ پورے کائنات کی تدبیر اللہ ہی کر رہے ہیں، کوئی اس میں شریک ہی نہیں ہے، اور شریک ہونے کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ سب چیزیں مخلوق ہیں۔ تو وہ لوگ جو کونیات کی طرف توجہ دیتے ہیں وہاں سے وہ رب کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے ناموں سے متعارف نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں اور انہوں نے یہ علم تو پڑھا ہوتا ہے کائنات کا اور اس پہ تجربات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہیں تو پھر کمال کی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنے والے جب اللہ کی پہچان اس انداز سے کرتے ہیں تو پھر ان کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے، محبت بیٹھتی ہے اور خشیت آتی ہے، اور ان کے دل میں ایک تڑپ آتی ہے کہ اس ذات کے قریب ہوا جائے اور اس کے ہاں اپنا مقام بنایا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ ذوالجلال کی صفات اور ناموں سے معرفت حاصل نہیں کرتے،
ویسے وہ غور کرتے ہیں، ایمان ان کا اللہ پر نہیں ہے، جیسے کہ کافر لوگ بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی بڑی کائنات ہے، تو چونکہ انہیں حقیقی معرفت اللہ ذوالجلال کی نہیں ہوتی، وہ صرف چیزوں کو دیکھ کر ہی کچھ اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، تو ان کے دل میں پھر اللہ کی محبت نہیں آتی، وہ اپنے ایکسپیرینس پہ اعتماد کرتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، وہ اللہ کے قریب جو ہے ہونے کی تڑپ نہیں پیدا ہوتی جب تک وہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں اور بھیجے گئے پیغمبروں پر جب تک ایمان نہ ہو، یہ لذتیں نہیں ملتی۔ حقیقی معرفت اس وقت انہیں ملتی ہے جب وہ اللہ ذوالجلال کے ناموں سے اور ان کی صفات سے واقف ہو جائیں۔ ایسے لوگ سائنسی زندگی میں، اس معروضی زندگی میں بسا اوقات ناموری بھی حاصل کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ ذوالجلال نے قیامت کے دن ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا تھا، ما من یہودی ولا نصرانی یسمع بی ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اہل النار۔ کسی یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سنا پھر ایمان نہیں لایا اس شریعت کے ساتھ جس کے ساتھ مجھے بھجوایا گیا، تو یہ جہنم کا ایندھن ہو۔ اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے رب کی معرفت سکھائی۔ دوسرا مرتبہ اللہ کی معرفت کا یہ مومنوں کی معرفت ہے، جن کو اللہ نے فطری شعور عطا کیا ہے اور اس قدر دلائل سے واقف ہیں، قرآن مجید کے دلائل سے، احادیث سے، کہ اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس اور اللہ ذوالجلال کی صفات سے متعارف ہو جاتے۔ لیکن اللہ ذوالجلال ایسے مومنوں کو جو فطری شعور کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، انعام تو انہیں بھی عطا کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو فطری شعور کے ذریعے اور بہت ساری معروف اور مشہور خبروں کے ذریعے جو انہیں سن رکھی ہیں اللہ کی معرفت انہیں ملتی ہے، وہ پھر بھی اللہ ذوالجلال کے انعامات کے مستحق تو ہوں گے، لیکن یہ ادنی ایمان کی بات ہے، عام مومنوں کی بات ہو رہی ہے جو انبیاء اور صلحاء کی اطاعت کرتے ہیں، وہ صلحاء جن کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ تیسرا مرتبہ اس سے بھی اوپر ہے، معرفت المؤمنین من اہل الشرائع الالہیہ، ایسے مومن جنہوں نے شریعت کو پڑھا، اللہ ذوالجلال کی بھیجی ہوئی شریعت کو تسلیم کیا اور فطری شعور سے بڑھ کر حقیقی شعور کی زندگی اختیار کی۔ فطرت تو اسلام ہے، اللہ نے ہر ایک کو مسلمان بنایا ہے، ایک ہے کہ زندگی اس پہ لگا دینا، یہ اللہ ذوالجلال کی معرفت کا بلند درجہ ہے۔ اس درجے کو حاصل کرنے والے اللہ ذوالجلال کی معرفت حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر اللہ ذوالجلال کی معرفت کو صرف حاصل ہی نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال کی شریعت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ وہ دلائل و براہین کے ذریعے بھی اللہ ذوالجلال کو پہچان چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مومن لوگ ہیں جن کو اللہ سب سے زیادہ اپنی محبت عطا کرتے ہیں۔
اطاعت کے لیے توفیق دیتے ہیں، ان کے دلوں کو خشیت سے بھر دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو حقیقی علماء کہا جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کی معرفت کا آخری اور چوتھا مرتبہ یہ ہے جو انبیاء اور رسل کا مرتبہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، سب سے کامل اور مکمل مرتبہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، کہ انبیاء اور رسل اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، پوری کائنات سے بڑھ کے اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہوتی ہے، اور اللہ ذوالجلال کے سکھائے ہوئے منہج پر زندگی کے آخری رمق تک قائم ہوتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی عبودیت پر اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے سامنے قیمتی نہیں ہوتی، وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ انبیاء اور رسل کا ہی مرتبہ ہے کہ وہ فطرت کی صفائی اور فطرت کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال نے ان کو وہ معرفت دی ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال نے وہ کمال انہیں عطا کیا ہوتا ہے۔ یہ چنیدہ ہستیاں جو ہیں جن پر رسالت اور نبوت جو ہے اللہ ذوالجلال بطور ذمہ داری انہیں عطا کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، پھر اللہ ذوالجلال توفیق بھی دیتے ہیں کہ اب اس کی روشنی میں اپنی اپنی امت کی تربیت کیجیے۔ پھر وہ پوری زندگی لگا گئے اپنی امتوں کو سمجھانے میں، اور جہاں ان کے پاس اتنی معرفت ہوتی ہے وہاں اللہ ذوالجلال ان کو اس قدر عقلی شعور کی بلندی عطا کرتے ہیں اور یقینی علم عطا کرتے ہیں کہ استدلال اور براہین کے ساتھ وہ امت کی ہر فرد کو مطمئن کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سارے کے سارے دلائل تو وحی کے ذریعے اللہ سے حاصل کیے ہوتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کے ہاتھوں پہ جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں پھر معجزات کا ظہور فرماتے ہیں، ایسی چیزیں جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ انبیاء اور رسول کو اللہ نے سب سے زیادہ اپنی معرفت عطا کی ہے، سب سے زیادہ یقین عطا کیا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے محب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انہی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ایسی معرفت سیکھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوں، جس سے ہمارے دلوں میں صرف اللہ ذوالجلال کی خشیت ہو، ہمارے دلوں میں ایک ہی تڑپ اور تمنا ہو کہ اس کا تقرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے اعمال جس سے اللہ ذوالجلال ہمیں موفقین کی صف میں شامل فرمائے، جن کو توفیق خاص سے نوازتے ہیں، پھر ہر چیز ان کے سامنے بالکل معمولی ہو جاتی ہے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے یہاں تک اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی معرفت کا ایک تیسرا مظہر بھی ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو اللہ رب العزت کے لیے ہی خالص کرنا۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص ہو کر اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں اور دین کو خالص کریں، یکرو ہوں، نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا دین۔
اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے حکم یہ ہے کہ میں اللہ عز و جلال کی عبادت خالص اس کی رضا کے لیے ہی کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے عبادت جب کرنی ہے تو خالص اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ تو رب کی معرفت کا مظہر دوسرا یہ ہے کہ رب کی معرفت کو حاصل کرنا، اس کے ناموں اور اس کی صفات کو پہچاننے کے بعد عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 8056، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 52، اور صحیح النسائی کی روایت ہے 2943۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ عز و جلال صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے ہو اور صرف اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور اسی بات کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بیان کیا ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو رب سے ملاقات کا حقیقی متمنی ہے، خواہش مند ہے، اسے عمل صالح کرنا ہوگا۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ سنت کے مطابق، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس سنت کے مطابق کیے گئے عمل میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی اور کی رضا کو اس میں شامل نہ کرے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے کہ جو صدقے کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے۔ جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا کریں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 482، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ عز و جلال ایک ایسے دن میں پہلوں اور پچھلوں کو جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ نادى مناد من كان اشرك في عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عنده،
اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، جس نے جو عمل کیا ہے پھر اس عمل میں کسی اور کو بھی شریک کیا ہے، آج اس عمل کا اجر و ثواب بھی اسی سے جا کے لے لے، میرے پاس کچھ نہیں۔ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، اللہ ذوالجلال غنی اور مستغنی ہیں شرکاء کے شرک سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرا فرمان ہے صحیح الجامع کا 4313، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرمائیں کہ انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ اس عمل میں اس کی رضا کو بھی شریک کیا، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اس قدر یہ محرومی کی بات ہے کہ انسان ساری زندگی عمل کرے اور اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کو بھی راضی کرے، اور قیامت کو اللہ فرمائے جاؤ اس سے جا کے اجر لے لو۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اصلاح اگر انسان چاہتا ہے اپنی اور معاشرے کی، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اور توفیق اس کو ملتی ہے جو صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبادت میں اخلاص کے متعلق ایک بات بیان کی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے 2564، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ نے خود ہی تو بنائی ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اللہ نے تو عطا کیا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اس کی محبت کیسی ہے اور تمہارے اعمال اس کی روشنی میں کیسے ہیں۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 2320، انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه، انسانی اعمال ایک برتن نما ہے، اس برتن کے پیندے کو اگر صاف ستھرا رکھیں تو جو بھی اس میں چیز ڈالیں گے وہ باہر بھی آئے گی تو صاف ستھری آئے گی، اگر اس کے اندر علائشیں ہوئی تو جو بھی چیز اس میں صحیح بھی ڈالیں گے وہ علائشوں کے ساتھ ہی باہر آئے گی۔ تو عبادت کے اندر جب تک اخلاص نہیں ہے اس وقت تک اللہ ذوالجلال کی معرفت نہیں ملتی۔ تو اللہ ذوالجلال کی معرفت کا پہلا مظہر اس کے ناموں کی معرفت اور اس کی صفات کی معرفت، اور پھر اللہ کی عبادت میں اخلاص کو پیدا کرنا، صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی خوشنودی، صرف اللہ ذوالجلال کا تقرب مقصود ہو، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ تیسرا مظہر جس سے سمجھ آتی ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال کا ادب کر رہا ہے، وہ جب ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ ذوالجلال کے سوا کسی کو اس کا شریک بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہوتی ہے وہ ان شریکوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی حالت کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ظالم جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں، جب عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ ساری قوت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ تو بڑے عذاب والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 16، صحیح مسلم کی روایت ہے 163، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس میں آ جائیں وہ ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے دل میں پوری کائنات سے بڑھ کے اللہ کی محبت پھر اس کے رسول کی محبت۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ انسانوں میں سے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے بعد وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح پسند کرتا ہے جس طرح آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقربین کی صفت بیان کرتے ہوئے، وَجُمْلَةُ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ امْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ فَلَمْ يَعُدْ فِيهِمْ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ الْحُبُّ۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، ان کے جسم کا کوئی جوڑ اور کوئی مفصل اور کوئی رگ ایسی نہیں، اس کے ریشے ریشے میں اللہ ذوالجلال کی محبت ہوتی ہے، وہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اسی اللہ ذوالجلال نے اپنی محبت سے بڑھ کے کسی اور محبت کی طرف جانے والے کا انجام بھی بیان کیا۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں،
تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے مال و دولت جو تم کماتے ہو، تمہاری تجارتیں جس کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے گھر تمہیں زیادہ پسندیدہ ہو جائیں جہاں تم رہتے ہو، اللہ سے بھی، اس کے رسول سے بھی اور جہاد سے بھی، تو پھر انتظار کر لو۔ ان 8 چیزوں سے محبت ہو جائے، 3 چیزوں سے بڑھ کے، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کے، تو پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ ذوالجلال فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ذوالجلال کی ناموں کی اور صفات کی معرفت اور پھر اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کرنا اور پھر اس کی پوری کائنات سے بڑھ کے اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ مظاہر ہیں کہ اس کو اللہ کا ادب ہے۔ ایک چوتھا مظہر جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کا ادب رکھتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ رجوع کرے اور انابت کرے تو اللہ کی طرف۔ انابت کہتے ہیں اور رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ وانصراف دواعی القلب الی محبت اللہ وعبودیتی، اور دل کے جملہ زاویوں کو پھیر کے اللہ کی محبت کی طرف لے جانا اور اس کی عبادت پہ لگا دینا۔ اس لیے علماء نے انابت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، عکوف القلب علی طاعت اللہ ومحبته والاقبال علیہ۔ جب دل کو اس بات پہ لگا دیا جائے کہ اللہ کی اطاعت ہی کرنی ہے، اسی کی محبت میں ہی دم بھرنا ہے اور اسی پر ہی توجہ دینی ہے، تو پھر 4 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، والخضوع له، اور خشوع خضوع بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، والاقبال علیہ، توجہ بھی انسان کی بن جاتی ہے، والاعراض عما سواہ، اور اللہ کے سوا ہر چیز سے انسان منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جب تک انسان کو نصیب نہ ہوں، اس وقت تک منیب انسان نہیں بنتا، اس کو انابت کرنے والا اور رجوع کرنے والا نہیں کہا جا سکتا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کی اطاعت کے لیے اسی کے سامنے ہی جھکو، اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال اس لیے ایک پیغمبر کے بارے میں حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اے قوم کے لوگو، کیا خیال ہے تمہارا، میں اپنے رب کی طرف سے
ایک دلیل اور بنیاد پہ قائم ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے مجھے رزق عطا کیا ہے، میں اس بات کو اختیار نہیں کر سکتا جس بات کو میں منع کرتا ہوں۔ میں تو اصلاح چاہتا ہوں، اور وہ بھی جتنی میری طاقت ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ ہو سکے گی، اور میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کے فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا، وہی تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربی، جو میرا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو میرا رب ہے، میں اس پر ہی اعتماد کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ حقیقت کسی کو معلوم ہو جائے کہ انابت اور رجوع اللہ کی طرف ہی کرنا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کے متعلق جھلک پیش کی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ تقوی اختیار کرنے والوں کی جنت قریب کر دی جائے گی۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو وعدہ دیا گیا تھا تمہیں، کہ جو بھی لوٹنے والا ہے اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو دی جائے گی۔ جو بھی اللہ ذوالجلال کی خشیت اختیار کرتا ہے، دیکھا نہیں ہے اس نے اللہ کو، لیکن پھر بھی خوف ہے اور انابت و رجوع کرنے والا دل لے کے آئے گا، اسے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے 3846۔ خرج برید رضی اللہ تعالی عنہ نکلے عشاء کے وقت، فلقیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فادخلہ المسجد فاذا صوت الرجل یقرأ، تو برید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اسے مسجد میں داخل کیا تو ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا۔ فقال النبی وتقوله مرائیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوله مرائیا، تم کہو گے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ فقال بريدہ تقوله مرائیا یا رسول اللہ، کیا یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ فقال النبی بل مؤمن منیب، لا بل مؤمن منیب، نہیں یہ ریاکاری نہیں کر رہا، یہ تو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے۔ فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب المسجد، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاشعری او ان عبد اللہ ابن قیس اعطی مزمارا من مزامیر داود، یہ میرے صحابی عبداللہ بن قیس جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو داود علیہ السلام کی بانسریوں میں سے بانسری عطا کی ہے، اس قدر خوبصورت نماز پڑھنے والے۔
تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں، کسی بھی نیکی کے کام میں اسی کی رضا کو تلاش کرنے والا یہ اللہ کا ادب کر رہا ہوتا۔ اللہ ذوالجلال کے ادب کا ایک پانچواں مظہر بھی ہے، اپنے جملہ معاملات کا مقصد اللہ رب العزت کی ذات کو بنائے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6010، من عرض الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، جو اللہ ذوالجلال کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ومن اسخط الناس برضا اللہ ومن اسخط الناس برضا اللہ کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اور جو لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے رب کی رضا کے لیے تو لوگوں کی ناراضگی سے اللہ خود کافی ہو جاتے ہیں۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاکہ آپ کو راضی کریں۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اگر یہ مومن ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جس شخص نے اپنی جان کو بیچا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رضا تو دیں گے، اور اللہ ذوالجلال بڑے ہی اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی یہ بات سنی کہ اے چیونٹیوں کی جماعت بلوں میں داخل ہو جاؤ، سیدنا سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ دے۔ تو یہ بات سن کے مسکرا دیے، کہا میرے مالک مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو تو نے مجھ پر نعمتیں نچھاور کی اور میرے والدین کو عطا کی، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود رب کی رضا کو نہیں چھوڑا۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ میری یہ التجا ہے کہ اپنی رحمت سے مجھے صالحین کے صف میں شامل فرما۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب ان سے پوچھا گیا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ
اے میرے بندے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے قوم سے جلدی کیوں کی؟ کہا وہ لوگ میرے پیچھے تھے اور میں نے جلدی اس لیے کی کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 279 والیوم 5 پیج 279، ان العبد لیلتمس مرضات اللہ ولا یزال بذلک، بندہ اللہ ذوالجلال کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل لجبریل، اللہ ذوالجلال جبریل سے فرماتے ہیں، ان فلانا عبدی یلتمس ان یرضینی، میرا بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، الا وان رحمتی علیہ، جبریل گواہ رہنا میری رحمت اس پر نازل ہوگی۔ فیقول جبریل رحمت اللہ علی فلان، فلان پر اللہ کی رحمت ہے، ویقولها حملۃ العرش، اور پھر اللہ کی رحمت کی خبر اللہ کے عرش کو اٹھانے والے بھی دیتے ہیں، ویقولها من حولهم، اور جو بھی فرشتے وہاں ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، حتی یقولها اہل السماوات السبع، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں تھا، اللہ کی رحمت کا نزول ہو گیا۔ ثم تحبط له الى الارض، پھر اللہ ذوالجلال اسی بات کو زمین والوں کی طرف اتار دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا چاہنے والا، یہ با ادب، یہ اللہ کے ساتھ ادب کرنے والا، زمین میں بھی اللہ ذوالجلال اسے عزتوں سے نوازتے ہیں، برکتوں سے نوازتے ہیں، رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور اکرام و تکریم اور تبجیل و احترام سے نوازتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اسے تب میسر ہوتی ہیں جب وہ اللہ کا ادب کرتا ہے۔ کہاں جبریل اس کی عظمت بیان کرے، کہاں ساتوں آسمانوں کے فرشتے عظمت بیان کریں، کہاں پوری دنیا کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، جب انسان اللہ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ان 5 مظاہر کی روشنی میں ہمیں بھی اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں کو صحیح رخ دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب کرنے والے ہوں، اور پھر اللہ ذوالجلال قیامت کے دن سب سے کائنات کے بڑے مؤدب اور ادب والے اس انسان جو انسانوں کے نئی انسانیت کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔